السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، مشاہدین و مشاہدات، یہ ماہ رجب ہے اور اس مہینے میں رجب کے تعلق سے بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ بوقت تحقیق اگر دیکھا جائے تو وہ احادیث پائے ثبات تک نہیں پہنچتی ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں ان کا ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ہم لوگوں کے مابین انہی چیزوں کو پھیلائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور ہر اس چیز سے بچیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا کردار نہ ہو۔ یہاں میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی آخر میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور یہ ماہ رجب کے تعلق سے ہے۔ انس بن مالک قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا کہ ایسا تو نے کیوں نہیں کیا اور ایسا تو نے کیوں کیا۔ یہ آقا کا مسئلہ تھا اور غلام نے یہ بیان کیا ہے۔ آقا کی بھی یہ خوبی ہے اور غلام کی بھی یہ خوبی ہے کہ غلام نے شاید کوئی ایسا فعل 10 سال کے لمبے عرصے میں کیا ہی نہیں جس سے آقا کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ ایسا تو نے کیوں نہیں کیا یا ایسا تو نے کیوں کیا۔ اس میں آقا کی بھی فضیلت ہے اور وہی غلام کی بھی فضیلت ہے۔ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام 3 ایام من رجب، جس نے رجب کے مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا، کتب اللہ لہ صیام شہر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 مہینے کے روزے کا اجر لکھے گا۔ ومن صام 7 ایام، اور جس نے 7 دن کا روزہ رکھا، من رجب، رجب کے مہینے میں، اغلق عنہ 7 ابواب من النار، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ومن صام 8 من رجب، اور جس نے رجب کے 8 دن کا روزہ رکھا، فتح لہ 8 ابواب من الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے وا کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ ومن صام نصف رجب، اور جس نے آدھے رجب کا روزہ رکھا، یعنی 15 دن کا رجب کے مہینے میں، کتب اللہ لہ رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا لکھ دے گا، تحریر کر دے گا، یا اپنے رضوان کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین اس کے حق میں جاری کر دے گا۔ ومن کتب لہ رضوانہ لم یغضبہ، اور اللہ رب العالمین جس کے حق میں اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ جاری کر دے، اللہ رب العالمین اسے عذاب نہیں دے سکتا ہے۔ واضح بات ہے، جس کو اللہ رب العالمین کی رضا کی سرٹیفکیٹ مل جائے، اللہ رب العالمین جس کے لیے یہ تحریر کر دے کہ اس سے میں راضی ہوں، پھر اللہ رب العالمین اسے عذاب کیوں کر دے سکتا ہے۔ ومن صام رجبا کلہ، اور جس نے رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھا، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ رب العالمین اس سے آسان حساب لے گا، اللہ رب العالمین اس سے نہایت آسان حساب کرے گا۔ یہ روایت ہے، کہاں موجود ہے یہ؟ تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ یہ حافظ ابن حجر العسقلانی، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے یہ موجود ہے علامہ سمرقندی کی کتاب فضل رجب کے اندر، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اسی طریقے سے حدیث ابی روق الحمزانی، اس کے اندر بھی موجود ہے، 3 جز کے اندر بھی یہ مذکور ہے، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ نداء الریان فی فقہ الصوم و فضل رمضان، اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے، نمبر ہے 81۔ حدیث کا درجہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث ضعیف، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس میں ایک راوی ہے جس کا نام عمر ابن الازہر ہے۔ یحییٰ ابن معین، جیسا کہ عباس الدوری نے ان سے نقل کی ہے کہ یہ راوی حدیث میں ضعیف ہے۔ یہ یحییٰ ابن معین کے شاگرد رشید عباس الدوری نے نقل کیا ہے کہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی ابو اسحاق کہتے ہیں
کہ ثقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو حاتم الرازی کہتے ہیں متروک الحدیث، حدیث کے باب میں یہ چھوڑ دیا گیا ہے یا اس کی حدیث ترک کر دی گئی ہے، قابل اعتنا اس کی حدیث کو نہیں سمجھا گیا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں بصریوں سے روایت کرتا ہے اور کذاب ہے۔ کون؟ عمر ابن الازہر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یرمی بالکذب، وہ جھوٹ سے متہم ہے۔ علامہ نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں متروک ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کان یدعو الحدیث، یہ حدیث وضع کیا کرتا تھا، حدیث گڑتا تھا۔ ابن معین رحمہ اللہ بروایت الدورقی لیس بثقہ، یہ بالکل ثقہ نہیں ہے، یعنی قوت نام کی کوئی چیز اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ یہی معنی ہے لیس بثقۃ کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نکرہ جب نفی کے سیاق میں آئے تو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ لیس بثقۃ کلی طور پر قوت کی اور ثقاہت کی نفی کی جا رہی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کانا ممن یدعو الحدیث علی الثقات، یہ ان روات میں سے ہے جو روات ثقہ راویوں پر حدیث کو گھڑا کرتے تھے، ان کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ ویاتی بالموضوعات عن الاثبات، اور ثقہ اور اثبات اور روات سے ضعیف اور موضوع روایات بیان کیا کرتا تھا۔ لا یحل کتب حدیثی، اس کے حدیث کا لکھنا حلال نہیں ہے، ولا ذکرہ، اور نہ ہی اس کا ذکر حلال ہے، فی الکتب کتابوں کے اندر، الا علی سبیل القدح فیہ، مگر جس کا مقصد اس کی تردید ہو، اس پر نقد و جرح ہو، لوگوں کو آگاہ کرنا ہو، وہی شخص صرف اس کو بیان کر سکتا ہے بس، ورنہ نہ بیان کرے۔ یہ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو سعید الحداد کہتے ہیں کان عمر ابن الازہر یکذب، عمر ابن ازہر یہ جھوٹ بولتا تھا۔ اسی طریقے سے ابن عدی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، کہا ہے کلھا غیر محفوظہ، جتنی روایات اس کی ہیں سب غیر محفوظ ہیں۔ اور ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی اسحاق کہتے ہیں ثقہ نہیں ہے۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جھوٹ سے یہ متہم ہے۔ عقیلی نے بھی ضعفاء میں اس کو شمار کیا ہے، اور اسی طریقے سے سعدی نے اس کو کہا ہے کہ یہ غیر ثقہ ہے۔ اتنے علماء نے اس راوی پر گفتگو